بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا کلام چل رہا تھا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا کہ بابو کیفا یقبض العلم، اس بات کا باب کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے تحت حدیث لانے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ نے نقل کیا تھا، جس کے اس حصے پر ہم کلام کر رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب لکھا جس میں یہ بات بھی لکھی، اور علم کو پھیلاؤ اور مجلس سے علم منعقد کرو، حتیٰ کہ جس کو علم نہیں اس کو تعلیم حاصل ہو جائے یا اس کو تعلیم دے دی جائے۔ تو علم کی ترویج کے لیے ایک حاکم اسلام کوشش کر رہا ہے اور مکتوب لکھ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم کی مجالس منعقد کی جائیں۔ تو سابقہ ادوار اسی طرح علم کی ترقی، علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علم کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ادوار ایسے بزرگوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جو علم 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 کے پیچھے مطلب بہت زیادہ انہوں نے کوششیں کی ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ان سب کا بنیادی مقصد تھا جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا۔ لیکن آج کل کے دور میں جتنی بے رغبتی علم کے ساتھ ہے کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہزارہا قسم کے رسومات پیدا کر لی ہیں، لیکن درس قرآن درس حدیث کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسجد کی کمیٹی، اگر کوئی ہمیں سن رہا ہو، کاش وہ اپنا ذہن بنائے کہ وہ لازم کر دے مسجد کے امام پر یا خطیب پر کہ ویکلی ایک درس قرآن کرنا ہے، ایک درس حدیث کرنا ہے۔ تو پھر بچے حدیث سیکھیں گے، لوگ قرآن سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے کاش ہر گھر کے اندر درس قرآن درس حدیث سٹارٹ ہو جائے، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ علم اسی دور کے ساتھ تھا اور بعد میں اس علم کی اہمیت ختم ہو گئی، یہ تو قیامت تک باقی رہنے والے علوم ہیں جن کا سیکھنا لازم ہے۔ اس لیے اہتمام ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں سستی ہے، کرنے والے ہمت نہیں کرتے ہیں، اگر ہمت کر لیں تو پھر سننے والے ہمت نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے کام یاد آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے روڈ پہ کھڑے ہونا اچھا لگ جاتا ہے، لیکن درس قرآن درس حدیث میں بیٹھنا پسند نہیں آتا۔ تو یہ بہت بڑی ایک علم سے محرومی کی حرکت ہے، علامت ہے، اور بروز قیامت بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اور تیسری ایک اور صورتحال جو بہت ہی دردناک ہے کہ ایک ایسے جاہل لوگ بھی ہیں کہ جو درس قرآن درس حدیث کو بند کرواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں مسجدوں میں درس قرآن نہیں ہونا چاہیے، درس حدیث نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو میری بات سن کے تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی درس قرآن بند کروائے، درس حدیث بند کروائے؟ تو جی ہوتا ہے، آپ کو شاید آپ کو معلوم نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے جاہلوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو کہ جو چلتے ہوئے درس قرآن کو بند کروا دیتے ہیں کہ نہیں درس قرآن نہیں ہوگا، درس حدیث نہیں ہوگا، حالانکہ کرنے والا کوئی اس میں غلط بات نہیں کہہ رہا، کوئی فتنے کی بات نہیں کر رہا، ایک عالم دین ہے، ایک یا دینی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک مسجد کے اندر درس قرآن کرنا چاہتا ہے، درس حدیث کرنا چاہتا ہے، لیکن بس تو جو یہ منع کرنے والا ہے یہ کاش ٹھنڈے دل سے ذرا کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لے کہ کتنا بڑا یہ گناہ کر رہا ہے کہ اللہ کی پاکیزہ کتاب کے بیان سے کسی کو روک دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترویج سے روکنا، لوگوں تک اس حدیث کو پہنچانے سے روکنا، جبکہ خود یہ کام نہیں کر رہا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس طریقے سے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور اس پہ یہ خوش فہمی کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یہ تو پھر بروز قیامت ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی نادان بھائی یا بہن سن رہے ہیں تو وہ اس راہ میں رکاوٹ بالکل نہ بنے، یا تو خود درس قرآن کریں، درس حدیث کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اللہ نے توفیق نہیں دی ہے قرآن و حدیث تک پہنچنے کی تو کم از کم جس کو توفیق حاصل ہے اس کے راہ میں رکاوٹ بن کر شیطان کا معاون بننے کی کوشش۔ اور یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو بغیر داڑھی والے ہیں، کوئی فاسق ہیں، فاجر ہیں، باقاعدہ داڑھیاں رکھی ہوتی ہیں اور پھر وہ منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا اشارہ کرنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحیح بات کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسروں کی ہر بات ہمیں مخالفت محسوس ہوتی ہے، اور کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو تو ہم اسے اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ بس ہمیں پسند نہیں آ رہی، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جہت سے۔ اللہ تعالی رحم نازل فرمائے،
تو ہم تو آپ کو اکابرین کی مثالیں دے رہے ہیں قرآن سے، حدیث سے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی مجالس منعقد کرو حتیٰ کہ ہر شخص کو علم حاصل ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے بھی 20-22 سال 25 سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، کہ مسجدوں میں آنے والے عموماً ہمارے نمازی بیچارے 25-25 سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 30-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، حالانکہ ان کا مسجد سے رابطہ ہے۔ اگر 5-7 منٹ کا روزانہ ایک درس قرآن درس حدیث ہو جائے، چلیں ہفتے میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع تو ملے گا۔ لیکن وہ اسی طرح آتے آتے حتیٰ کہ قبر میں چلے جاتے ہیں، انہیں مسجد سے وہ فیض حاصل نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر وہ لوگ ذرا غور کریں جو رکاوٹ بن کر درس قرآن بند کروا رہے ہیں، درس حدیث شروع نہیں ہونے دے رہے، اور سپہ سالار بن جاتے ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا درس نہیں ہونے دینا، حدیث کا درس نہیں ہونے دینا۔ یہ کس قدر کبھی فعل کر رہے ہیں اور شیطانی فعل ہے کہ ایک آدمی قرآن اور حدیث سے محروم ہو کر مر کے قبر میں چلا جائے لیکن اس کو سننے نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اور ایمان کی بربادی بھی ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس میں شرم کرنی چاہیے، اور بلکہ اس میں معاون بننا چاہیے کہ قرآن کا درس عام کریں، حدیث کا درس عام کریں۔ آج کل ہم اپنی کتابیں عام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہماری باتیں، ہمارے جمع شدہ چیزیں وہ سب عام ہو جائیں، قرآن عام نہ ہو، حدیث عام نہ ہو۔ قرآن کو فوکس کرنا چاہیے، حدیث کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہم اپنے تمام شاگردوں کو جو میرے پاس پڑھتے ہیں، میں ان کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ درس قرآن شروع کریں، درس حدیث شروع کریں۔ اسی طرح جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے بھائی بہن ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اہتمام کریں اپنے گھر میں 15 دن میں، ہفتے کے اندر درس قرآن کا، درس حدیث کا۔ کاش ہر گھر سے درس حدیث ہو، حدیثیں سکھائی جائیں، سیکھی جائیں، ہر گھر سے قرآن پاک کی تعلیم عام ہو، تو پھر یہ معاشرہ کتنا اچھا سنورے گا، کتنا علم عام ہوگا، لوگ جہالت سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخر میں آپ نے شاید فرمایا کیونکہ علم اس وقت تک ضائع نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کو راز بنا لیا جائے۔ یعنی راز بنانے کا مطلب اگر میں دل میں چھپا کر رکھوں گا علم کو ایک راز کی طرح اور کسی کو نہیں بتاؤں گا تو لازم بات ہے کہ علم مجھ تک مقید رہے گا، علم کی شمع آگے روشن نہیں ہوگی، پھر اگر میں مر گیا تو یہ علم میرے ساتھ ہی قبر میں چلا جائے گا۔ تو یہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ علم کو راز بنا کے نہ رکھو بلکہ اس کی اشاعت کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچاؤ۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، آپ نے سنی ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ بعض اوقات ایک حدیث کو کئی عنوانات کے تحت تکرار کے ساتھ بار بار لے کر آتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو انسانوں کے سینوں سے نکال لے، اپنے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھا لے گا۔ یعنی علماء فوت ہوں گے تو ان کے ساتھ علم چلا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پس خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پہلے بھی اس پر تبصرہ ہو چکا ہے، آج پھر ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں مختصر سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کون ہیں، آپ غور کریں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ تمہارے سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے۔ جب علماء فوت ہوں گے علم ان کے ساتھ چلا جائے گا، علم سکھانے والے ختم ہو جائیں گے، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے، اور یہ جاہل غلط فتوے دے کے خود بھی مریں گے اور قوم کو بھی ڈبو دیں گے۔ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہمارا بڑا سرمایہ کا حصہ لائٹنگ کے اندر، دیگیں پکانے کے اندر، نمود و نمائش کے اندر، شادی بیاہوں کے اندر، فضولیات کے اندر خرچ ہو رہا ہے، لیکن عالم بنانے کے لیے، مفتیان کرام تیار کرنے کے لیے ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، عالم جلدی فوت ہوں گے، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو جاہل رہنما بنیں گے، خود بھی ہلاک ہوں گے، دوسروں کو ہلاک کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مخیر حضرات صحیح مقام پر خصوصاً علماء تیار کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کریں گے
تو وہ بھی اس جہالت کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ عذاب ان کی طرف بھی متوجہ ہوگا اور ایک دن آئے گا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گی. تو میں چونکہ ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ ہزاروں ہمارے پاس ایسی میلز، ایسے خطوط آتے ہیں کہ جن میں گھروں میں کم علمی کی بنا پر زنا ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، 3 طلاقوں کے بعد ساتھ رہ رہے ہیں اور بس چل رہا ہے معاملہ. خلا ہوتا نہیں ہے، بعض اوقات خلا لے کر دوسری شادیاں کر لیتی ہیں عورتیں، یعنی پہلے کی منکوحہ ہیں لیکن دوسری شادی کر کے دوسرے شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں. یہ زنا ہے اور ابھی وہ پہلے کی منکوحہ ہیں. یہ جہالت کی وجہ سے ہے. اور وجہ کیا ہے کہ جب پوچھنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو علماء صحیح نہیں ملتے، بتانے والے نہیں ملتے، تو کیا کریں؟ پھر وہ اپنا خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. یا عام قسم کے کسی حافظ صاحب سے پتہ کر لیا، کسی داڑھی والے سے پتہ کر لیا، کچھ چاچا چاہے ماما ہے، بس داڑھی ہے ان کی، وہ مفتی بن بیٹھے. وہ خود بھی، جیسے سرکار نے فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے ذرا سنجیدگی سے غور و تفکر کر کے اور علماء کی عزت کے ساتھ خدمت کریں، ادارے قائم کریں، جو ادارے قائم ہیں ان کو سپورٹ کریں اور اچھے علماء بنوائیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسل میں کوئی ایسے کر بیٹھے اور آپ کے گھر میں خدا نخواستہ گناہ کبیرہ ہو رہے ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہاں کوئی عالم بتانے والا نہیں ہے. اس لیے ہونا ہی چاہیے اس دور میں جو ہماری آواز سن رہے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ علم کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہیں کریں. آپ کو اگر مقام سے یہ نہیں پتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کس طرح کریں. آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بھی ہوگا اور علم کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دین کا فائدہ ہوگا، جس سے انشاءاللہ آپ بھی فیضیاب ہوں گے، آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں گی. آج دیکھیں، میں اگر ایک عالم بن کر میں کام کر رہا ہوں، مجھے 7-8 سال تو کیو ٹی وی میں ہو گئے ہیں، لاکھوں میں نے مسائل بیان کیے ہیں. پورے ورلڈ میں جہاں تک ہمارا پروگرام جاتا ہے لاکھوں لوگوں نے علم سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں اور اس سے آگے شمعیں روشن ہو رہی ہیں. تو اب جس نے مجھ پر خرچ کیا بالفرض عالم بنانے کے لیے، اگر کسی نے کیا مثال کے طور پر، تو اس کے لیے کتنا بڑا ثواب جاریہ اور کتنا بڑا دین کو فائدہ ہوا. اسی طریقے سے آپ بھی اپنا پیسہ، ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان فضولیات میں نہ لگائیں. یہ بالکل ایسا ہے، دیکھیں ہر چیز فضول نہیں ہے، فضولیات سے مراد میری اسراف ہے. بعض چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، جیسے مثلا آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پیسہ خرچ کیا ہے، ہم اس کو بیکار اور فضول تو نہیں کہیں گے، لیکن سرکار کی خوشی میں پیسہ خرچ کرنے کا کوئی طریقہ شریعت نے مخصوص تو نہیں کر دیا کہ آپ دیگیں پکا کے خوشی منائیں، لائٹنگ کر کے خوشی منائیں. اس کا متبادل بھی ہے، آپ یہی پیسہ دینی طالب علموں کے اوپر خرچ کریں اور سرکار کے نام پر ہی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں. فائدہ یہ ہوگا، سرکار کی خوشی بھی ہو گئی، سرکار کے لیے پیسہ بھی خرچ کر لیا اور دین کا ایک بڑا فائدہ بھی ہو گیا. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے، پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے رجوع کریں. آپ احکام شریعت میں میرا ای میل ایڈریس چلتا ہے، آپ اس سے ہم سے کانٹیکٹ کریں. آپ یہاں D120 سائٹ کراچی میں خط لکھ کر معلوم کریں اور اپنا پیسہ صحیح مقام پہ خرچ کریں. ایک ایسے بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں کہ کم پیسہ، کم سرمایہ کے ساتھ آپ بڑا ثواب جاریہ کر سکیں، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. تو اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ علماء بنانے کے لیے خرچ کریں. اسی طریقے سے جو ہمارے دیکھنے والے، ہماری گزارش ہے اور مشورہ ہے آپ کے لیے، الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں اور میں چاروں کے لیے میرا ذہن یہ ہے کہ میں ان کو عالم بناؤں گا اور فتوے کی فیلڈ میں آگے لے کر آؤں گا تاکہ علماء پیدا ہوں ہمارے نسل سے اور دین لوگوں کو سکھائیں اور جہالت کا خاتمہ کریں. تو آپ بھی تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں کہ اپنے خاندان میں سے ایک لڑکا یا ایک لڑکی کو عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بنائیں اور اس کو معاشرے کا اچھا حصہ بنائیں تاکہ اس طرح علم عام ہو اور جاہل مسلط ہو کر قوم کے بیڑا غرق نہ کریں. تو افرادی قوت فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کریں. اگر آپ ان میرڈ ہیں تو یہ نہ سوچیں اچھا جب بچے پیدا ہوں گے تو حوالے کریں گے، بلکہ آپ خود آگے آئیں اور مشورہ کریں کہ کس طریقے سے میں علم سیکھ کر اور بڑے پیمانے پر علم سکھانے کا اہل ہو سکتا ہوں اور کس طرح ہو سکتا ہوں. تو آپ بھی ہو سکتے ہیں اور بالکل آپ علم کو بہت اچھے انداز سے سکھا سکتے ہیں، بس آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح افرادی قوت فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو اس طریقے سے پھر افراد تیار ہو گئے. اور ورنہ پھر آپ یہ دیکھیں جیسے سرکار نے فرمایا ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے آستانے ایسے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جس پہ جاہل پیر مسلط ہیں. وہ پیر صاحب نہ خود نماز پڑھتے ہیں،
داڑھی وہ نہیں رکھتے ہیں، چرسیں پیتے ہیں، کتے لڑوا رہے ہیں، ریچھ لڑوا رہے ہیں، بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور تصویریں بڑی بڑی لگا رکھی ہیں، بات بات پہ گالیاں زبان سے نکل رہی ہیں، جس کو وہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ معرفت سے بھرپور کلام ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے یہ کیا ہے، اور نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، بولتے ہم دل کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی بہت کثیر مخلوق ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے، وہ خود بھی جاہل اور اپنے قوم کو بھی جاہل رکھتے ہیں، متبعین کو، اور الٹے سیدھے فتوے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی غلط پیر کی پہچان کرنی ہو، اس کی ایک بڑی شناخت میں آپ کو بتا دوں کہ وہ علم کا دشمن ہوگا، وہ آپ کو کسی عالم کے پاس نہیں جانے دے گا، اگر آپ جانا چاہیں گے وہ ایسی قیودات آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ کسی عالم کے پاس نہ جائیں، باقاعدہ علم نہ سیکھیں، وہ آپ کو علم سیکھنے سے ڈرائے گا، قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، حدیث تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، نہ سیکھو، بس جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، اور علماء کے پاس مت بیٹھو، یہ ذہن خراب کر دیتے ہیں، یہ تو علماء ظاہر ہیں، ان کو کیا پتا علم باطن کیا ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے متبعین کو ہمیشہ جاہل رکھ کر وہ حکومت کرتے ہیں۔ تو جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ جاہل کو جاہل رکھ کر ہی حکومت کر سکتا ہے، اگر جاہل عالم بن جائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی حکومت چلی جائے گی۔ اس لیے بہت سارے آپ کو اطراف میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو اپنے متبعین کو بہت زیادہ علم کے قریب جانے سے روکتے ہیں اور ان کو جاہل رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بقا اس قوم کو جاہل رکھنے میں ہے۔ جس دن یہ عالم بن گئی اس دن شعور بیدار ہوگا، اس دن یہ سوچیں گے، اس دن ان کے اندر براہ راست قرآن و حدیث کی تعلیم سے اکتساب کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس دن کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور اس دن قوم ان سے باغی ہو جائے گی، اور یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر انہیں کسی صحیح عالم کا گلا بھی گھونٹنا پڑے تو گھونٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قتل کا وبال اپنے سر پہ لے لیں گے، لیکن قوم کو صحیح راستے پر نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے جو میرے سننے والے ہیں کہ اگر آج یہ مصیبت آپ کے خاندان کی طرف آج متوجہ نہیں ہے تو کل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نسل میں سے کوئی اولاد، کوئی پوتا پوتی، کوئی بیٹا بیٹی ایسی کسی جاہل پیر کے ہاتھ پڑ جائے، کسی جاہل شعبدہ باز کے ہاتھ میں پڑ جائے اور وہ اس کی آخرت برباد کرے، اس کے ایمان کو برباد کر دے، تو اس کے ذمہ دار پھر آپ اور ہم بھی ہوں گے۔ اس لیے تھوڑی سی ہماری بات پہ سنجیدگی اس کے ساتھ غور کریں، علم کی ترویج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کام کرنا چاہیے، کیوں ٹی وی کے ساتھ مل کے کام کریں، کیوں ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ کیسے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد